अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन काम नहीं ख़त्म होंगे। काम वो जो सारी उम्र चलते हैं, इंसान चला जाता है लेकिन काम वहीं के वहीं रहते हैं। यहाँ पे जनाब लॉबी में हमारे शीशे वगैरह लगे हुए हैं तो उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। ये मैं साफ़ करवा रही थी, मैंने कहा ज़रा अच्छे से सारी सफाई हो जाए क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं और इनको बड़े ही केयरफुली साफ़ करना पड़ता है और अगर ये गंदे हों तो बड़े बुरे लगते हैं। एक्चुअली ये है हमारी मेन एंट्रेंस और यहाँ पे अगर डस्ट हो ना तो अव्वल तो डस्ट आ जाती है लेकिन फिर भी मैं बड़ी इसको सफाई करवाती रहती हूँ। खैर जनाब, सारे काम होने के बाद जब सब चले गए तो बस फिर मैं अपने काम को आ गई किचन में। मैंने कहा सोचा थोड़ा सा आज 80 ग्राम की रोटी कह लें, मैंने स्प्रे किया था हल्का सा, पराठा भी कह सकते हैं वैसे। ये मूली वाला था और मैंने इसके अंदर ना मूली को इसमें डाल के, पता नहीं वो क्लिप किधर गया, तो खैर जनाब इसमें डाल के मैंने छोटी सी पेड़ी में तो बस ये अपने लिए पराठी सी तैयार की थी, साथ चाय ली थी और सुकून से बैठ के जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट किया था अपना। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, दिन इतना छोटा सा मुझे लगता है ना, यानी अगर आपने अपने लिए टाइम निकाला है ना, 1 घंटा आपने एक्सरसाइज कर ली है या आपने कुछ भी अपने लिए टाइम निकाला है, आप यकीन करें पूरा दिन ऐसे लगता है जैसे भागम दौड़ हर काम होना है। सही कहते हैं भाई, अपने लिए 1 घंटा लाजमी निकालें। 24 घंटे तो हर किसी को मिलते हैं ना, पर यूटिलाइज़ करना हमारा काम है। बस किसी भी तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें। सोचे ना, घर में और भी बहुत से काम होते हैं जो हम कर रहे होते हैं लेकिन टाइम के साथ कर रहे होते हैं ना, कि खाना भी बनाना है, सारा कुछ करना है, कपड़े भी धुलने हैं, सफाइयाँ भी होनी है, अगर हेल्पर नहीं आई है तब भी वो सारे काम होने ही होने हैं, तो फिर अपने लिए 1 घंटा क्यों नहीं निकालना। इसलिए जनाब अपने लिए 1 घंटा लाजमी निकालें और मैनेज करें अपने पूरे दिन को। आज एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सर में दर्द थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बाद में कुछ और करूँगी। तो फिर मैंने रिमोट उठाया, टीवी ऑन किया और मैंने सोचा कुछ अच्छा सा देख लेती हूँ। तो मेरे सामने आ गई हिनाज जी की वीडियो, बड़े मज़ेदार वीडियो बनी हुई थी और जो एक चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की ना, जो बड़ी अच्छी लगी, वो ये लगी, इतने ढेर उन्होंने काम किए अपने घर में, अपने बच्चों के लिए डिनर बनाया, सब कुछ किया और हालांकि नज़ला ज़ुकाम तबीयत वगैरह उनकी ख़राब थी। तो ऐसी होती है माँ, यानी जितनी भी तबीयत ख़राब हो ना, उठ खड़ी होती है अपने बच्चों के लिए, कुछ भी बनाने के लिए रेडी हो जाती है जितनी भी तबीयत ख़राब हो। मुझे ना उनकी वीडियो ने बड़ा इंस्पायर किया। भाई माँ भी एक इंसान होती है ना, उसकी भी तबीयत ख़राब होती है, तो जब हम ख़ुद का ख्याल रखेंगे तभी सबका ख्याल रख सकेंगे ना, तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खैर जी, मैं भी उठी, मैंने आज सोचा कि पहले तो मैंने सोचा बनाऊं क्या। हमारे घर में भिंडी को मुख्तलिफ अंदाज में बनाने का रिवाज बड़ा है भाई। मतलब भिंडी हम सारों को ही बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक तो बनाती हूँ दाल चावल, उसके साथ जनाब कबाब बना लूँगी और मैं ऐसा करती हूँ कि साथ ना भिंडी बना लेती हूँ। पहले मैंने भिंडी सोचा कि मैं जैसे आम रूटीन में बनाती हूँ उस तरह बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज भिंडी को डिफरेंट तरीके से काटूंगी भी और उसको बनाऊंगी भी। तो खैर मैंने इसको स्ट्रिप्स में काटा, लंबा लंबा काट लिया और इसमें जनाब मैंने बेसन डाला। बेसन डालने के बाद इसको अच्छे से ना मैंने बेसन को इसके अंदर ना यानी मिक्स कर लिया। फिर उसमें डाला नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, बस ये डालने के बाद मैंने फिर दोबारा इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको साइड पे रख दिया। उनकी वीडियो देख के ना मुझे इतनी ज़्यादा मेरे में फुर्ती आ गई कि मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो कोई वो नज़ला ज़ुकाम तो लगा हुआ नहीं, सर में ही दर्द है ना, कोई बात नहीं, खैर है, मैं उठती हूँ और बनाती हूँ मज़ेदार सा खाना। बनाना तो मैंने पहले भी था खाना, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी ना तो मेरे में ना ज़रा फुर्ती सी आ गई। मैंने कहा नहीं भाई, ये काम तो अच्छा नहीं है, रेस्ट करूँगी तो और थक जाऊँगी, इससे बेहतर है कि उठती हूँ, उठ के जनाब जो है ना खाना बनाती हूँ। तो बस ये मैंने थोड़ी देर रखने के बाद ना, ये थोड़ा सा ना, इसमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना कि ये बेसन वाली लगे। इसमें जनाब मैंने ऑयल डाला अपने फ्राई पैन में और बस इसको मैंने क्रिस्पी सा बनाया। सच में आप ये ट्राई करना, इतनी मज़ेदार बनती है ना। और मैंने ये इसको कुछ लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं ना इसको, लेकिन मैंने इसका मसाला बनाकर तो इसको मैंने उसमें डाल दिया था। आगे आप देखेंगे बड़ी मज़ेदार बनी थी, यकीन करें। इनका तो जायका ही डिफरेंट था, बल्कि जब मैंने टेबल पे रखी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तो बड़े मज़ेदार भिंडी बनी है, बिल्कुल डिफरेंट सी। तो मैंने कहा हाँ, बस ये मज़ेदार सा डिनर जो है ना आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया मैंने, क्योंकि दाल चावल के साथ कोई ऐसी ड्राई सी चीज़ हो ना तो दाल चावल का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। वैसे तो मेरे सामने से उनकी वीडियो गुजरी और वो तो ज़ाहिर है एक अचानक से मैंने
لگا لیا ٹی وی اور میرے سامنے گزر گئی. لیکن ہر ماں ہی ایسی ہوتی ہے, جتنی بھی بیمار ہو, جتنی اس کی طبیعت خراب ہو, اس نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے, سب کچھ بنانا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ بس بھئی طبیعت خیر ہے, جیسی بھی ہے اپنے بچوں کے لیے کھانا بناؤں گی, ہے نا. اور جناب اس کی شکل دیکھ رہے ہیں آپ کتنی اچھی لگ رہی ہے بھنڈی کی. یہ جتنی شکل سے اچھی لگ رہی ہے نا, اتنی یہ مزیدار کرسپی بھی بنی تھی. تو بس اچھا, دوسری طرف میں آ گئی. میں نے یہاں پر جناب اسی فرائی پین کو نا میں نے صاف کر لیا تھا, دھو لیا تھا, اور اب اس میں نے پیاز ڈالے. پیاز کو اچھے سے براؤن نہیں کرنا, سوتے کر لیا, مطلب یہ کہ ٹرانسپیرنٹ سے کر لیا تھا میں نے. ٹرانسپیرنٹ کر لیں اور بس بہت ہے. اس کے بعد جناب میں نے اس کے اندر ڈال دیے تھے ٹماٹر اور ہری مرچیں, اور حسب ذائقہ نمک, مرچ, سوکھا دھنیا, سفید زیرہ. کیونکہ آ گئی ہم نے اس میں بھنڈی میں ہر چیز ڈالی ہوئی ہے, تو اتنا زیادہ نہیں ڈالنا کہ وہ بہت زیادہ اس کا ذائقہ عجیب سا لگنے لگ جائے بھنڈی کا. تو بس آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق اس میں نمک مرچ وغیرہ ایڈ کر دینا, ٹھیک ہے جی. جب ہم اس میں ہری مرچ ڈالتے ہیں نا تو اس کا ذائقہ اور خوشبودار سا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہری مرچ آپ کو یا شاید مجھے ہری مرچ کا ذائقہ اچھا لگتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہری مرچ ڈالنے سے نا اس کا ذائقہ بڑا مزیدار ہو گیا تھا. اور آپ لوگ نا لازمی ٹرائی کرنا جس طرح میں نے یہ بھنڈی بنائی ہے, یقین کریں بڑے مزے کی بنی تھی. خیر جی, آج نا میں نے یہ سوچا کہ جو میرے دل کی کیفیت تھی کہ میری طبیعت خراب تھی, میں نے تب بھی سب کچھ کیا. اور دیکھیں آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہم اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے بھی بہت کچھ دیکھ کے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, اور کچھ جیسے میں نے ویڈیو دیکھی اور مجھے فیل ہوا کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا, ہے نا. یعنی کہ کچھ کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر دیتی ہیں. یعنی ہم کسی سے بھی کچھ بھی اچھا اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر سوشل میڈیا سے کچھ اچھی چیزیں لی جائیں تو بہت کچھ ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ بہت کچھ اس سے اویل کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں اکثر کرتی رہتی ہوں, مجھے کسی کی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے نا تو میں لازمی اپنی ویڈیو میں ان کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے ان سے کچھ سیکھنے کو ملا. اگر آپ کو کسی سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا تو یہ کاپی نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کاپی کیا, نہیں. یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان سے کچھ سیکھنے کو ملا. بس میری یہ عادت ہے کہ مجھے اگر کسی سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میں وہ چیز اگر میں اڈاپٹ کرتی ہوں تو میں لازمی بتاتی ہوں کہ یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی اور میرے اندر اس نے ایک پازیٹیو فیلنگ دی مجھے. تو بس جناب میں تو ایسی ہی ہوں کہ مجھے جو ہے نا جو دل میں ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں. اور اگر میرے میں یہ بھی عادت ہے کہ اگر مجھے کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس کی تعریف بھی کر دیتی ہوں, کیونکہ کچھ نہیں جاتا اگر ہم تعریف کر دیتے ہیں. خیر جناب, کھانا شانا کھانے کے بعد میرے ہسبینڈ کسی کام چلے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر باہر آتی ہوں. باہر آئی تو موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا اور مجھے اتنا مزہ آیا. میں نے نا بڑی کوشش کی کہ میں کیپچر کروں اس ساری چیز کو. یہ جو سہانجنے کا درخت ہے نا, اس میں سے اتنے خوبصورت پتے چھوٹے چھوٹے سے گر رہے تھے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کروں کیپچر, کچھ ہوا کچھ نہیں بھی ہوا. اور یہ چاند اتنا ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا تھا نا درختوں کی اوٹ میں سے جھانکتا ہوا, میں اس کو بھی بنا آپ لوگوں کو دکھائے نہیں رہ سکی. تو بس میں نے اس کو بھی کیپچر کیا. اور جناب جب میرے ہسبینڈ آ گئے تو انہوں نے بولا چلو کہیں چلتے ہیں. تو بلکہ انہوں نے کیا بولا, میں نے انہیں بولا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں کہیں پہ. تو بس پھر ہمارا پروگرام بنا. کھانا شانا ویسے ہم نے کھا لیا ہوا تھا, مزیدار کھانا, دال بھی بڑے مزے کی بنی تھی اور کباب بھی بڑے مزے کے ٹیسٹی بنے تھے. تو یہ تقریباً ہے 11 بجے کا ٹائم, اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا چلیں کچھ ہلکا پھلکا سا کھا کے آتے ہیں. تو بس ہم آ گئے پھر آئس لینڈ پہ. آپ لوگ کہیں گے کہ آئس لینڈ پہ آتے ہیں, ہر ٹائم میں آئس لینڈ پہ آتے ہیں. بھائی ایکچولی یہ نیا نیا بنا ہے ہمارے سرگودا میں اور اس کی ہر چیز ہمیں بڑی فی الحال اچھی لگ رہی ہے اور ہے بھی اچھی. تو بس جی میں نے تو منگوایا تھا اوریو شیک میں نے منگوایا تھا. آئس شیک نہیں تھا, اوریو شیک تھا. اور میرے ہسبینڈ نے منگوائی تھے دہی بھلے اور لیمن سوڈا. تو بس جناب یہ مزیدار سی پلیٹ میرے ہسبینڈ نے اپنے لیے منگوائی تھی جو انہوں نے انجوائے کی. میں نے اوریو شیک کو انجوائے کیا, بڑا یمی تھا. ہم واپس آ رہے تھے تو میرے کزن کی کال آ گئی. اس نے بولا کہ باجی آپ لوگ کہاں ہو؟ میں نے کہا بس ہم گھر آ رہے ہیں. اس نے کہا بس ہم بھی آپ کے گھر آ رہے ہیں. تو یہ پیارے پیارے سے مہمان ہمارے گھر آئے اور انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اپنے ہاتھوں میں ایپل. اور میں نے پوچھا خیریت ہے؟ ان کا ہماری مشین خراب ہو گئی ہے اور ہم نے جناب پینا ہے
سیب کا جوس. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے گھر آ کے پیتے ہیں, مل کے پئیں گے. میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے. تو بس جناب یہاں پر جو ایمان ہے وہ تو میرے بیٹے کے پاس چلا گیا, اور میں اور ایمان یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ ہم چلے گئے کچن میں, اور خالہ جو ہے نا وہ بیٹھ گئیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ گپے شپے لگانے کے لیے. تو بس یہاں پر میں آ گئی تھی, اور میں نے سوچا کہ پہلے میں سیب وغیرہ کو اچھے سے دھو لیتی ہوں, واش کر لیتی ہوں, اور نکالتے ہیں جوس. بھئی ایک بات تو سچ ہے کہ اکٹھے مل بیٹھ کے کھانے پینے کا نا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو جناب نزدیک رہنے کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم کبھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم خالہ کی طرف چلے جاتے ہیں, یا خالہ اور کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ادھر آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے نا مل ملا کے خوب انجوائے کرتے رہتے ہیں. یہاں پر ایمان میرے پاس بیٹھی خوب گپے لگا رہی تھی, میں جو ہے نا ایپل جو ہے وہ واش کر رہی تھی, صاف صوف کر رہی تھی, اور میں نے کہا چلو اس کی کٹنگ کر کے تو ہم مزیدار سا جوس نکالتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے پیتے ہیں. اور واقعی بھائی بہت ہی مزیدار جو ہے نا وہ سیب کا جوس بنا تھا. اچھا مجھے سیب جو تھا نا میرے پاس بھی پڑے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی ان کو لے آتی ہوں. ماشاءاللہ سے ہم بندے زیادہ ہیں تو ڈھیر سارا نکال لیتے ہیں اور ایک ہی دفعہ جو ہے نا سارے پی لیں گے. مزیدار سی بھنڈی بنی, ایمان کو چکھائی, اس نے کہا کہ باجی بڑی ٹیسٹی بنی ہوئی ہے, تو بڑے مزے کی بنائی ہے, تو مجھے ریسیپی دے. میں نے کہا بھائی ریسیپی تو آپ جاؤ میرے چینل پہ ہماری گپ شپ جس کا نام ہے, ادھر جا کے ریسیپی دیکھو. مجھے مزہ تو تب آئے گا نا جب میرے چینل پہ جا کے دیکھو گے تو اس لیے میں آپ کو ریسیپی نہیں دوں گی, آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھو. مزے کی بات بتاؤں, آج کل میرے کیا حالات ہیں کہ مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا آپ نے باجی وہ چیز مزے کی بنائی تھی, آپ نے یہ چیز کیسے بنائی تھی, گریلا کیسے بنایا تھا, تو میں کہتی ہوں میرے چینل پہ جاؤ, وہاں جا کر دیکھو بھائی کیا چیز کیسے بنی تھی, میں نے نہیں بتانا, آپ لوگ خود دیکھو جا کر خیر جناب یہاں پر ہم جوس ہم نے نکال لیا, اور مزے کی بات ہے کہ جوس جگ میں جب میں نے ڈالا وہ کلپ ہی غائب ہو گیا, یا پتہ نہیں بنا نہیں, کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. خیر یہ مزیدار بہت ٹیسٹی جوس بنا تھا, یقین کریں بڑے مزے کا بنا تھا. اس میں ہم نے ڈالا تھا تھوڑا سا لیموں کا رس اور بلیک سالٹ, بڑے مزے کا بنا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. مجھے اجازت دیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.